الذی انزل القرآن وہدانا بہ الی عقائد الایمان والصلاۃ والسلام علی سید الانام وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اسی حوالے سے ہم لاہور پاکستان سے ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سوالات فرماتے ہیں، جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرتے ہیں۔ آج بھی حسب معمول حاضر ہوں۔ آپ اگر کوئی سوال فرمانا چاہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو بلا ہچکچاہٹ و تردد پوچھا جا سکتا ہے، ہم جواب کے لیے حاضر ہیں۔ جی بیٹا، بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال منیر عبدالعزیز صاحب کا ہے۔ حضور، بعض لوگ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، وہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس طرح سجدہ کی آیت پر بسم اللہ پڑھیں تو کیا سجدہ واجب ہوگا؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ جاننا چاہیے، وہ اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح اللہ نازل فرمایا۔ ظاہر اس پر محنت کرنا پڑے گی، وقت لگے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے اور وہ پڑھ ہی رہا ہو اور پڑھتے پڑھتے ہی اس پر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ قبر میں مقرر کر دے گا جو اسے قرآن مجید وہاں پڑھاتا رہے گا، اور وہ قرآن پڑھتا رہے گا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ہی قیامت آ جائے گی اور اس کا سارا یہ لمبا عرصہ خیر و عافیت سے گزر جائے گا۔ لہذا قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو، مشقت کرو۔ کسی صاحب علم، حافظ و قاری قرآن سے، اگر عالم دین سے قرآن پڑھنے کا موقع ملے پھر تو کہنا ہی کیا ہے، تو قرآن پڑھنا شروع کریں۔ جہاں تک یہ کا تعلق ہے، اگر کسی نے انگلی پھیر پھیر کر بسم اللہ پڑھی تو قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب تو مل جائے گا، دیکھنے کا ثواب تو مل جائے گا۔ اور یہ کہ جب وہ آیت سجدہ پر پہنچے گا، وہاں سے گزرے گا، تو بھائی وہاں سے گزرے گا تو آیت دیکھنے سے سجدہ لازم واجب نہیں ہوگا، بلکہ آیت پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے سجدہ واجب ہوگا۔ لہذا قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور محنت سے پڑھنا چاہیے اور صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بسم اللہ کے ساتھ اگر اس طرح کیا تو ایک کاوش ہے، اللہ اس کو بھی محروم نہیں رکھے۔ جی مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال ارشاد احمد کا ہے۔ حضور، رات ہوئے حملے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مولانا عادل خان پر جو حملہ ہوا۔ ارشاد احمد صاحب، جواب یہ ہے کہ میں اس طرح کا آدمی ہوں، ساری زندگی میں نے کبھی بھی کسی کے قتل پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بہت بری بات ہے، اور امت مسلمہ میں یہ قتل فتنہ و فساد کا دروازہ کھولنے کے لیے کیا گیا ہوگا۔ اور اے امت مصطفیٰ، میں آپ سے اللہ اور رسول کا واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں، باہم دست گریبانہ ہو جائیے گا، اس پر صبر کیجئے، اور عدلیہ سے گزارش کروں گا کہ تحقیقات کر کے مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی بھی انسان کو، مسلمان اور عالم دین ہونا، اللہ اللہ کیا کروں، اب میں رو پڑوں تو کہیں گے دیکھو یہ کتنا بزدل ہے، یہ رونا شروع ہو گیا ہے۔
بہت بری بات ہے کسی مسلمان کسی انسان کا قتل ناحق، بہت بری بات، پھر مسلمان کا قتل اور بری بات، اور عالم دین کا قتل، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں جن سے میں مذمت کروں، شرم آنی چاہیے لوگوں کو۔ غالب کہا کرتا تھا کہ کسی کو تو وہ مارے ہے جو خود نہ مرے، جس نے خود بھی مر جانا ہے وہ کیوں مارتے ہیں لوگوں کو؟ ظالموں، نہ مارو کسی کو، تمہیں خود مر جانا ہے، اور جس کو خود مر جانا ہے وہ کیوں کسی کو مارتا ہے؟ پتہ نہیں، ورنہ یقین کریں اگر ایسا حساب کتاب کروں کہ دوبارہ کسی کو قتل کرنا تو درکنار، قتل کے ارادے سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے، مگر میں کیا کروں، میں تو انتہائی بے بس آدمی ہوں۔ بہرحال اپنی بات کہہ دیتا ہوں، مولانا عادل خان صاحب کا قتل، اس کی میں مذمت کرتا ہوں، بلکہ میں تو انسان کے قتل ناحق کی مذمت کرتا ہوں، مسلمان کے قتل ناحق کی اور زیادہ زور سے مذمت کرتا ہوں، عالم دین اس کے قتل کی مذمت تو پھر بہت سخت الفاظ میں کرتا ہوں۔ بچ جاؤ، اگر یہ دروازہ اب کھل گیا تو بڑی مشکل بند ہوگا۔ اور تمام لیڈران کرام سے بھی کہتا ہوں، سیاستدانوں آپ بھی کچھ تو خدا را خوف کیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی بندے نے ذرا آپ کے موقف کے خلاف بات کر دی، آج کل تو زبان چل رہی ہے کینچی کی طرح لوگوں کی۔ ابھی میں غالباً کل کی بات ہے یا پرسوں کی، مجھے یاد نہیں رہا، دیکھ رہا تھا میں کہ کسی بات پر اختلاف ہوا، بہت بڑے آستانے کے وہ سجادہ نشین ہیں، اور میں ان کو بھی جانتا ہوں، اچھے آدمی ہیں، ان کے کلامی رحمت اللہ علیہ کو بھی جانتا ہوں، وہ اچھے آدمی تھے، اور ان کے دادا جان کو بھی جانتا ہوں، وہ عظیم آدمی تھے، اور ان کے دادا کے بھائی کو بھی جانتا ہوں، ان کی ولادت میں کوئی شک نہ تھا۔ ایک طرف تم نغمے گاتے ہو کہ فلاں ولی، کیا کہنا، خود لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرک پوری نے جس طرح دین کا کام کیا اور لوگوں کی روحانی تربیت کی، وہ ایک بے مثل باب تھا۔ اب اسی گھرانے پر جو ہے زبان کینچی کی طرح چلانی شروع کر دینی، یہ کوئی دیانتداری ہے؟ یہ کوئی دیانتداری ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ فلاں بندہ کس خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ رہی بات یہ کہ بھئی کسی موقف پر اختلاف ہو جانا، بیٹے اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ میں نہیں چلا سکتا زبان، میں اگر اب چاہتا تو یقین کریں میں 9 2 11 کر دیتا، لیکن میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ مجھے پتا کہ بیچارو تم تو خود اپنے آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہو، تمہیں اپنا ہوش نہیں رہتا، لہذا کسی بھی بزرگ یا کسی دین کے بڑے بزرگ کی اولاد کا خیال کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ یار تمہارے بزرگ تو 7 پشتوں تک اگر کسی کا تعلق ہوتا کسی رب کے ولی سے، کہتے نا علی کا پوتا پڑپوتا چرچ ہوتا ہے۔ آج آپ سب کچھ ہی بھول گئے ہیں، آپ کو کوئی خیال ہی نہیں آتا کہ آپ جس پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی اور اس کی آسائشیں، اور یہاں اقتدار اور حکومت اور طاقت اور زور، یہ عارضی ہے۔ میں نے بڑے بڑے زور آور دیکھے، اور جب میں نے ان کا وقت آخر دیکھا تو یقین کریں میری چیخیں نکل جاتی ہیں جب میں ان کا وقت آخر یاد کرتا ہوں۔ لہٰذا ڈرو اللہ سے، اللہ تعالیٰ بہت بڑی قوت ہے، اور اللہ اتنا کریم ہے۔ تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے، اس نے کبھی کرنے والے کی نہ روٹی بند کی ہے، نہ اس کے لیے لگائی ہے کہ آپ اس کی اولاد میں کوئی حسین نہیں ہوگا، نہ اقتدار و حکومت پر پابندی لگائی ہے، نہ ان کے لیے علم و فن پر پابندی لگائی ہے۔ تو جس اللہ کو اللہ کہتے ہو اسے رب مان لو نا، کہ ہمارا پروردگار پالنے والا اللہ ہے جو ہمارا رب ہے، اور رب کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفوں کو بھی پنپنے کا موقع دیتا ہے۔ لو بھائی، ان کی اولادوں میں بڑے بڑے حسین پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے صاحب نگاہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر انہی میں سے وہ پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کے اپنے ہی جھوٹ کا اور اپنے ہی سارے کے سارے فراڈ کا کلا کما کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مجھے ساری تاریخ یاد ہے، اقبال نے کہا تھا ایاں ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی وہ جو کعبے کو گرانے مٹانے نکلے تھے، لیکن انہی میں سے اللہ نے وہ بندہ پیدا کر دیا جس نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے کام کیا۔ اور اقبال کو کہنا پڑا کہ ایاں ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ لہذا میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو جو لوگ جو 40 سال تک تو میرے بچوں کی طرح ہیں، آپ کو چاہیے کہ خیال کریں
بیٹا یہاں بیٹھ تھوڑا رہنا ہے، اور بیٹا یہ عیش ہمیشہ نہیں رہنی، یہ شباب ہمیشہ نہیں رہنا، یہ زبان کا زور ہمیشہ نہیں رہنا۔ زبان سے نکلا ہوا جملہ بندہ مر جاتا ہے، بات نہیں مرتی، کردار نہیں مرتا، لہذا عمدہ کردار چھوڑو۔ پھر آپ مسلمان ہو، آپس میں اتنا لڑنا شروع کر دینا کہ آپس سے باہر ہو جانا۔ جسے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو بہت فنکار سمجھتا ہے تو میں نے 40 سالہ تجربہ ہے میرا لوگوں کو دیکھنے کا، بڑے بڑے زورداروں کو میں نے دیکھا اور پھر ان کا انجام بھی میں نے دیکھا، لہذا میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، نہ ایسے نہ کرو، اپنے آپ کو ایک حد میں رکھو۔ لو بیٹا علامہ صاحب لیجیے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال فضل احمد صاحب کا ہے، حضور جنات کی کیا حقیقت ہے؟ مثلا یہ انسان کو نقصان کیوں پہنچا؟ چلے آپ نے سوال فرما دیا، جنات کی حقیقت ہے، قرآن مجید میں پوری سورت ہے جن کے نام سے، اور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ویسے تو یہ نقصان نہیں پہنچاتے، تو ڈرتے ہیں انسان سے۔ احادیث مبارکہ کا مفاد یہ ہے کہ جب کبھی حضرت انسان کو فرشتے دیکھتے ہیں اور اس کا جو قد و قامت ہے، پوری مخلوق میں سے سیدھی قامت صرف حضرت انسان کی ہے، باقی سب کی قامت ان جیسی نہیں ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، میرا تو یقین کریں، ان بچوں کو، یہ علماء کرام اور آپ کو بھی دیکھتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں۔ آپ کو جب فرشتے دیکھتے ہیں نا، آپ ایسا سینہ، سیدھے سینے کے ساتھ، یہ چہرہ آپ کا چہرہ، میں تو گزارا ہی ہوں۔ آپ جب نہایت حسن و جمال کے ساتھ آپ چلے آ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کو دیکھتے ہیں نا، جب دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ میں تو نے بڑا مقام عطا کیا، ہمارے پاس قوت پرواز ہے اور بہت سارے کمالات جو ان کو ہی معلوم ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیے، لیکن ساتھ ہی ٹھنڈی آب بھر کے کہتے ہیں کہ کمال تو نے یہاں ظاہر کیا نا۔ یعنی آپ کو، انسان کو دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی تو نے بڑا نوازا ہے، لیکن جو حسن اس کو عطا کیا انسان کو، وہ تو میرا اپنی مثال آپ ہے، اور پھر دیر تک دیکھتے رہتے ہیں انسان۔ اور یہ بھی میں نے حدیث صحیحہ میں پڑھا کہ جب جن انسان کو آتا دیکھتے ہیں تو اس کی قد و قامت اور سر پر بال اور پھر جناب ماتھا، پھر ان کی پلکیں، بھویں، پھر چہرہ، رخسار، کان، اللہ اللہ، پھر رخسار، پھر ہونٹ، دہن، تھوڑی، اور اگر داڑھی بھی ہو مرد کے چہرے پر سبحان اللہ، پھر اس کا سینہ، یہ سارا جسم دیکھ کے جن کہتے ہیں اپنی جماعت والوں کو، کہتے ہیں یار رک جاؤ، ہمیں بھی اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، یوں کر کے اڑ کے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لیکن دیکھو حسن تو رب نے اس کو دیا ہے انسان کو، اور وہ جن بھی دیر تک دیکھتے رہتے ہیں۔ نقصان انہوں نے ماں کا سر پہنچانا انسان کو، انسان تو بنے نا، اگر یہ انسان بن جائے تو جن تو ویسے اسے دیکھتے ہی رہتے ہیں، کیسا حسین بنایا ہے رب نے، تو تم تو اللہ کا شاہکار ہو، اللہ کے شاہکار کو جن نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میری کئی بار ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے تذکرے میں نے کیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال میں اب لمبی نہیں کرنا چاہتا اپنی گفتگو کو، یہ انسان کو نقصان کیا پہنچائیں گے، تو ڈرتے ہیں تم سے، ڈرتے ہیں تم سے۔ تم بھی تو انسان بنو نا، بندہ بنو۔ بندہ بننا مشکل ہے، مولوی بننا آسان، بندہ بننا مشکل ہے، پیر بننا مشکل ہے، اور لیڈر بننا آسان، بندہ بننا مشکل ہے، حکمران بننا آسان ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے پتر بندہ بن، بندہ بن، تو بندے بنو نا، بندے نہیں بنتے۔ اس کے علاوہ جو بھی بننے کی کوشش کرو گے مار کھاؤ گے، جب بندہ بن جاؤ گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ بھی تمہارا، اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تمہارے، فرشتے بھی تمہارے، جن بھی تمہارے، بلکہ جنگلی مخلوقات بھی تمہاری فرما بردار۔ اس پر میں استشہاد کر سکتا ہوں، لیکن پھر لمبا ہو جائے گا معاملات، اس لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انسان کو نقصان وہ نہیں پہنچاتے، ہاں جب کبھی یہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جس سے ان کو موقع مل جاتا ہے کہ اب پکڑ لو ان کو، تو پھر وہ پکڑ بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں حلول کا قائل نہیں ہوں، حلول کا قائل نہیں ہوں، یعنی جن انسان میں حلول نہیں کر سکتا، اس کا میں قائل نہیں ہوں۔ اور ویسے یہ اپنی توجہ وغیرہ لگا کر ادھر پورا زور لگا کر نقصان وغیرہ پہنچا سکتا ہے، لیکن کسی بھی انسان میں، مرد میں یا عورت میں، جن حلول نہیں کر سکتا۔
لیجیے بیٹے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال احمد حسین کا ہے، حضور ملک کی موجودہ صورتحال پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ مثلا جرائم، ظلم، زیادتی، ناانصافی پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ مذمت کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا کہ اگر کبھی بننا بھی پڑ جائے تو مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بنو۔ ظالم کا حشر برا ہوتا ہے۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ ظلم ظالم کے لیے وجہ فنا ہوتا ہے، ظالم و ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ میں نے 40 سالہ اپنے تجربے کی زندگی میں دیکھا ہے، جس نے ظلم کیا وہ بچتا نہیں دیکھا میں نے۔ مثالیں دے سکتا ہوں۔ بہرحال ظلم سے بچنا چاہیے، جو بھی ظلم کرے ناکام ہوگا، جو بھی جرائم کو سپورٹ کرے ناکام ہوگا، جو بھی زیادتی کرنے والے کا حامی ہو ناکام ہوگا، جو بھی ناانصافی کرے آخر اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہو ہی جائے گی۔ جو کسی سے ناانصافی کرے آخر اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہو ہی جائے گی۔ اب رد عمل تو سن لیا نا۔ اگر خود کو بچانا ہے تو لوگوں کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھ لو۔ اگر لوگوں کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہمیشہ خیر ہی خیر کر دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال منیر عبدالعزیز کا ہے، حضور کیا سجدہ والی آیت دیکھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے؟ منیر عبدالعزیز صاحب، سجدہ والی آیت تلاوت کرنے سے، پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ لیجیے۔ وعلیکم السلام۔ حضور من و سلوہ کیا ہے؟ عاطف احمد کا یہ سوال ہے۔ اس کی بہت ساری تعریفیں تفاسیر میں اور دیگر کتب کے اندر میری نظر سے گزری ہیں۔ بعض نے کہا کہ ساگو دانہ ابلا ہوا ہوتا تھا اور اوپر بنے ہوئے بٹیروں کی بوٹیاں رکھی ہوتی تھی۔ اس کے اور بہت ساری تفاسیر ملتی ہیں، یعنی کھانا ایسا کہ جو بس تیار ہو ڈلا ہوا آ جاتا تھا، اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے اسے کھایا کرتے تھے۔ پھر آخر صبر نہ ہو سکا، پھر آگے مسور پر کہ جی ہوں سانو مسراں دی ثابت مسر چاہیے، مسراں دی دال چاہیے، تو ہمیں وہ ککڑیاں چاہیے اور ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے۔ تو رب نے کہا ٹھیک ہے، پھر اگر تم من و سلوہ سے من نہیں بھرا ہے تو لے لو، پھر وہ کھا لو۔ تو پھر وہ معاملہ سارا کا سارا صاف ہو گیا۔ تو من و سلوہ اللہ تعالیٰ کی ہر وہ نعمت جو کھانے سے طبیعت فرحاں ہو، جس کے کھانے سے انسان کی آنکھیں بھی لذت پائیں اور اس کا مبارک دہن بھی لذت پائے اور پورا جسم اس سے راحت و فرحت، سلوہ کہتے ہیں۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقہ سے بنی اسرائیل کو ملا تھا، پھر انہوں نے کھو دیا تو وہ بھی ان کا اپنا ہی معاملہ تھا۔ بہرحال میں اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ لیجیے بھائی۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد ارسلان کا ہے، حضور ایک آدمی کا 5 سال پہلے نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے ایک طلاق دے دی، کیا اس کی 3 طلاقیں ہو گئیں یا نکاح قائم ہے؟ اب رخصتی سے 5 سال پہلے نکاح ہوا اور ایک طلاق دے دی، چونکہ یہ غیر مدخولہ بہا ہے تو اس پر طلاق واقع نہ ہوئی۔ غیر مدخولہ بہا پر طلاق واقع اس طرح نہیں ہوتی۔ یہ لیجیے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال سید علی حسن کا ہے، اللہ ان کی خیر کرے۔ ایک عرصہ ہوا اس شہزادے کی جانب سے سوال نہیں آ رہا تھا۔ حضور گھریلو مسائل کا حل کیا ہے؟ اچھا خاندان کیسے پروان چڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کی اطاعت اور اپنے ماں باپ کا احترام ملحوظ خاطر رکھنے سے اچھا خاندان پروان چڑھتا ہے۔ شاہ جی آپ تو ویسے ہی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب کچھ تو آپ کے گھر سے ہی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ خوش ہوا ہوں کہ آج آپ کی جانب سے ایک مدت کے بعد سوال آیا ہے۔ لیجیے مولانا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد طارق صاحب کا ہے، حضور کیا طلاق کے بعد بیوی اپنے شوہر کو بھائی کہہ سکتی؟ اب بتائیں کہ جب طلاق دے دی
اب یہ جدا رہیں، اب سامنے آنا، ملاقات کرنا، باتیں کرنا، اب اس میں فائدہ نہیں ہوگا، لہذا الگ رہیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد تیمور اطاری کا ہے، حضور کیا نابالغ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بھئی نابالغ پر تو خود نماز فرض نہیں ہے، تو جس پر خود نماز فرض نہیں ہے وہ فرض و فرائض کی جماعت کیوں کروائے؟ ہاں نماز تراویح اور نفل اگر کہیں پڑھے جا رہے ہیں تو ان کی جماعت اگر نابالغ کروائے تو وہ نماز ہو جائے گی، لیکن فرضوں کی نماز کی جماعت نابالغ نہیں کروا سکتا کہ اس پر خود ابھی نماز فرض نہیں ہوئی۔ نیچے وعلیکم السلام۔ یہ سوال جاوید اقبال کا ہے، حضور ایک عورت ناکردہ گناہ، بیٹے یہ ناکردہ لکھا ہوا ہے، دیکھتے ہیں جلدی سے۔ اچھا حضور ایک عورت کا کردار گندا ہو اور بدفعلی بھی کی ہو، کیا دینی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ کسی کا یہ کہہ دینا کہ فلاں عورت کا کردار گندا ہے یا وہ معاذ اللہ زانیہ ہے، یہ کافی نہیں، اس پر باقاعدہ شواہد کی ضرورت ہے۔ بغیر شواہد کے اور شریعت مطالعہ کے اس قانون کے، جج صاحب میرے ملنے والے تھے تو بیٹھا ہوا تھا میں وہاں، ان کو بلایا گیا کہ کوئی فیصلہ کرنا، انہوں نے نام نہیں لیتا، مجھے کہنے لگے کہ حضرت آج آپ آئے ہوئے ہیں تو جو میں نے جا کے فیصلہ سنانا ہے میں چاہتا ہوں آپ سے مشاورت کر لوں۔ میں کہ کر لیں، آپ کو اجازت ہے۔ کہنے لگے کہ کچھ لڑکے پکڑے گئے تھے اور ان پر یہ الزام ہے کہ ان لڑکوں نے شراب پی ہوئی تھی، اس کے علاوہ اور بھی ڈیش ڈیش ڈیش۔ اب میں کیا فیصلہ کروں؟ میں نے کہا جج صاحب جوان تھے وہ، میں نے کہا بات یہ ہے آپ صرف اپنے اوپر غور کر لیں، اگر ایسی حرکت آپ سے کبھی نہیں ہوئی تو آپ جو سزا من میں آئے جا کے دیجیے، اور اگر آپ بھی کبھی اس طرح کی کسی حرکت میں خود ملوث رہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں، تو پھر آپ ایسے کیجیے گا کہ اس معاملے میں نرمی کیجیے گا۔ الحمدللہ انہوں نے میرے کہنے پر نرمی کی، اور اس نرمی کا نتیجہ بعد میں یہ نکلا کہ وہ جوان سچی توبہ کر کے پکے مومن و مسلمان بن گئے۔ لہذا اس قسم کی باتیں کرنے سے جو ہے وہ فائدہ کم ہوتا ہے اور نقصان زیادہ ہوتا ہے، تو اپنی زبانوں کو سنبھال کے چلایا کرو۔ جٹ سے کسی نے بات کر دی، مطلب ہے کہ کسی کے خلاف کوئی بات کرے، آؤ دیکھتے ہیں نا لوگ تاؤ دیکھتے ہیں، جٹا جٹ باتیں شروع کرتے ہیں، نہ اللہ کے بندو نہیں، ایسے نہیں۔ آپ اچھائی کی جلدی سے تصدیق کیا کرو اور برائی کی جلد تصدیق نہ کیا کرو، کہا کرو نہیں غلطی ہو گئی ہوگی، آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہوگی، آپ کو دیکھنے میں مغالطہ لگ گیا ہوگا، یہ طرز ہے اختیار کیا جائے۔ کابر کا یہ طرز تھا، امت کو اس طرح بچایا جا سکتا ہے۔ انسانیت کی فلاح اس میں ہے کہ لوگوں کو ان کے عیوب ٹکا ٹکا کے منہ پر نہ مارے جائیں، بلکہ اس میں معافی کی گنجائش رکھی جائے۔ جو اللہ کے اور بندے کے درمیان میں ہے معاملہ، بندہ جب اللہ سے صلح کرتا ہے اللہ تو معاف کر دیتا ہے، اور بندے اتنے عقل مند ہیں ماشاءاللہ کہ یہ ایک بار پتہ چل جائے صحیح کسی کے بارے میں کسی غلطی کا، یہ اسے وہ اچھالتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال انڈیا سے آیا ہے جاوید انصاری کا، حضور کیا جنات کو قبضہ میں کرنے کا علم یا عمل کر سکتے ہیں؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ جنات کو قابو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مرد مومن کو کیا ضرورت ہے کہ وہ چلے کاٹتا پھرے کہ جن قابو آ جائے؟ میں نے الحمدللہ عالم شباب میں ویسے یہ چلہ کیا ہوا ہے اور سب مناظر مجھے یاد ہیں۔ میں آج کہتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں جنات کو قابو کرنے کے لیے چلہ کریں یا موکلات قابو کرنے کے لیے۔ اللہ کے بنو، جب تم رسول اللہ کے ہو جاؤ گے تو یہ تو ویسے زیارت کرنے آیا کریں گے، میرے شیخ کریم کی زیارت کرنے جنات آیا کرتے تھے، اور ایک بار ایک آئے ہوئے تھے صاحب، تو میری بھی ان سے ملاقات کروا دی تھی، اس کا میں نے کئی بار تذکرہ کیا ہے۔ جی نہیں ضرورت، جنوں کو قابو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ مومن موحد بنو، رسول پاک کے در کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گدا بنو، یہ آپ کی زیارت کو آ جایا کریں گے۔ جی ہاں، وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد ارسلان کا ہے، حضور اللہ کے ولی کی کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ولی کی 12 صفات ہیں، ان میں سے ایک بھی پائی جائے، یعنی اگر اس کے اندر عفو درگزر بھی پایا جاتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر وہ سنت کا کامل عالم و عامل ہے فہو ولی اللہ، وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اور اللہ کے اولیاء ایسے ہیں کہ جن کو خود بھی کئی بار پتہ نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، لیکن وہ ولی ہوتے ہیں۔ کچھ اللہ کے اولیاء ایسے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے میں ولی ہوں، لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں۔ اور یہ سن لیجئے، باقی ہر نعمت کا چرچا کرنا، اظہار کرنا یہ ضروری ہے، لیکن ولی کے لیے واجب ہے کہ اپنی ولایت کو چھپائے۔ نہیں میں تو ولی نہیں ہوں، میں کہاں ولی۔ میں مدینہ طیبہ میں حاضر تھا غالباً 2000 پورا سن تھا یہ، تو میں نے چاہا کہ میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ابن حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، میں ان کی زیارت کروں۔ چنانچہ میں نے پتہ کیا اور ایک نوجوان مجھے کہنے لگا کہ چلے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ چنانچہ مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنے کے بعد ہم ان کے گھر کی جانب گئے اور ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیسے ہیں؟ میں نے سارا تعارف وغیرہ کروایا۔ میں نے کہا حضرت میں اصل میں اس لیے آیا ہوں کہ میں مدینہ عالیہ میں آیا ہوا ہوں تو میں اللہ کے ایک ولی کی زیارت کروں۔ ارے بھائی نا، میں کہا اللہ کا ولی، میں تو ایک گناہ گار آدمی ہوں۔ ہاں مدینہ طیبہ ویسے اللہ کے ولیوں سے بھرا پڑا ہے، مدینہ طیبہ ویسے اللہ کے ولیوں سے بھرا پڑا ہے۔ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو سسر تھے مولانا شاہ امن نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور بہت بڑے آدمی تھے حضرت مولانا شاہ امن نورانی۔ وہ کتنے بڑے ہوں گے جن کی صاحبزادی حضرت مولانا شاہ امن نورانی کے نکاح میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں ان پر رحمت نازل فرمائے۔ لہذا ولی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، بڑا نکما سا آدمی ہوں، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور جو یہ ڈینگے مارتے ہیں نا، میں یہ تو میں وہ، ان کو کبھی ان کی پٹاری ہلکی سی کھول دی جائے تو اندر سے سارے کے سارے چیتھڑے برآمد ہوتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال رجب بٹ صاحب کا ہے، حضور وہ کون سے ایسے 5 جاندار ہیں جو نہ باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ہی ماں کے شکم سے؟ میں نے کئی بار ان کا تذکرہ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ کسی دن میں پھر ان کا تذکرہ کر دوں گا، اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے۔ یہ بیٹے الگ رکھیں سوال، الگ رکھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال فیصل شاہ کا ہے، حضور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 سے زیادہ طلاق دیتا ہے تو کیا طلاق ہو جائے گی یا پھر ایک طلاق واقع ہوگی؟ اگر اس نے باقائمی ہوش و حواس 3 طلاقیں دے دیں یا 7 دن یا 8 دن 3 واقع ہو جائیں گی اور باقی جو ہے اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ظلم تو نہیں کرنا چاہیے، عورت بیچاری جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس کو جب طلاق دینا شروع کرو تو پھر بس دو۔ اللہ سے ڈرو، طلاق کا لفظ زبان پر لانے سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ رشتہ ایک بار ٹوٹ گیا تو دوبارہ جڑ نہیں پائے گا اور اس سے کے بڑے نقصانات ہیں، لہذا طلاق سے بچنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا ہو جاتا کوئی بات نہیں، اول تو یہ ہے کہ آپ دائیں بائیں ہو جائیں، وقت گزرنے کے بعد پھر آ جائیں۔ اور بیویوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنی زبان پہ کنٹرول ہی رکھا کریں، خدا کے لیے آپ بھی جو ہے وہ بے لگام نہ ہو جایا کریں۔ اور مردوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی حوصلہ رکھیں، ہمت سے بات سن کے پیار سے جواب دے دیے، کچھ نہیں ہو جاتا، اللہ خیر کرے گا۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال نوید احمد کا ہے، حضور آپ اپنی کتاب پر روشنی ڈال دیں۔ بہت بار میں نے ڈالی ہوئی ہے، ترمذی شریف کی یہ شرح ہے اور اس کی پہلی جلد کا مقدمہ تو ہر عالم ربانی کو پڑھ لینا چاہیے، اور ہر پڑھا لکھا جو جوان ہے وہ اس کا مقدمہ پڑھ لے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور فیض النبی جو ہے اس کو لے کے شرح کو بازار سے مل جاتی ہے، پڑھنا چاہیے۔ ابھی تقدیر پر بھی الحمدللہ کتاب 1-1.5 ہفتے تک آ رہی ہے، اور ایک حسین سفر کی یادیں، سفر نامہ حج بھی آ رہا ہے، کتاب کیفیات وہ محمد عباس قادری صاحب نے جمع کی ہیں، تو بڑی زبردست کتاب ہے، وہ بھی آ رہی ہے۔ آپ وہ لے کر ان کا مطالعہ فرمائیے اور ان کو لے کر
امت مصطفیٰ تک پہنچائیے، انشاءاللہ آپ کو اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور سوال ہیں؟ لائیے۔ کتنے منٹ ہو گئے بیٹا؟ اچھا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال عدیل انصاری کا ہے، حضور اگر امام صاحب کی نماز ظہر کی 4 سنتیں رہ جائیں تو جماعت کے بعد کیسے ادا کریں گے؟ جماعت کے بعد باقی نماز ترتیب میں پڑھ لیں اور آخر میں یہ 4 سنتیں رہی ہوئی ادا فرما لیں۔ اور بعد بزرگوں نے کہا کہ چونکہ یہ پہلے ترتیب یہ جو رہ گئی ہیں ان کو مزید لیٹ نہ کریں، فرضوں کے بعد فوراً اٹھ کے پہلے وہ 4 سنتیں ادا کریں جو پہلے رہ گئی ہیں اول حصے میں، پھر 2 سنتیں ادا کر کے 2 نفل پڑھ کے نماز سے فارغ ہو جائیں۔ لیکن بعد بزرگ کہتے ہیں کہ جنہیں تاخیر ہو گئی ہے انہیں اور تھوڑی سی تاخیر ہو جانے دیں، کوئی بات نہیں، لیکن ترتیب نماز کو ترتیب سے پڑھ کر ختم فرمائیں۔ دونوں میں سے جس طریقے پر چاہیں آپ عمل قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال اسرار احمد کا ہے، بڑی دیر کے بعد سوال آیا ہے، اللہ اس جوان کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ حضور پاکستان زندہ باد کی بجائے بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ بیٹا میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کے دل میں واقعی پاکستان کے لیے بڑے خیرخواہی کے جذبات ہیں، مجھے اب آپ کے بارے میں کافی معلومات ہیں، میں مطمئن ہوں آپ سے۔ لیکن شہزادے اب یہ کہ ذمہ دار کون ہے، میں اگر بتا بھی دوں کہ ذمہ دار یہ ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا میرے بیٹے، آپ اپنے آپ کو سیدھا کر لیں اور لوگوں کو پیار کے ساتھ ان کی اصلاح فرمائیں، انشاءاللہ نتائج اچھے نکل آئیں گے۔ میں خود آج کل بڑا پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، افواج پاکستان کے خلاف لوگوں نے حساب کتاب شروع کیا ہوا تھا، تو میں نے الحمدللہ کل یا پرسوں کہہ دیا تھا، تو نے جمعے کے خطبے میں کہا یا ہلکا ذکر میں کہا، تو وہ کلپ پتہ نہیں انہوں نے ڈالا کہ نہیں ڈالا، ڈال دینا چاہیے۔ افواج پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا ہے کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ افواج پاکستان جو ہیں، یہ جو فوجی ہمارے بچے ہیں، بھائی ہیں، یہ گناہ نہیں کرتے یا ان سے غلطی نہیں ہوتی، یہ امکان ہے، لیکن یہ طبقہ ایسا ہے کہ وہ ہمارے محافظ ہیں، ان کے لیے بعض رعایتیں ہیں، اس لیے ان کے لیے ہمیشہ جذبات خیر رکھیں، اس سے تمہاری بلائی ہے۔ پورے ملک کے وہ محافظ ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی افواج کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے خلاف جو ہے زبان چلانے کے بجائے صبر کر لینا چاہیے۔ مجھے 40 سالہ تاریخ یاد ہے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کون کب آیا کب گیا، جب آیا تھا تو کیا تھا، کیا کہتا تھا، جب رہا تو کیا کہتا تھا، کیا تھا، جب گیا تو کیا کہتا ہوا گیا، کیا کرتا ہوا گیا۔ لیکن میں نے کبھی لوگوں کی اس طرح کی ہسٹری کو نہیں پھولا کہ وہ میں کہوں جی میں بڑی چیز ہوں تو میں بڑی بلا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ بس آپ اپنی افواج کے خلاف کچھ نہ کہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے سرحدات پر محافظ ہیں اور اپنے محافظ کا خیال کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا پاکستان زندہ باد ہی رہنا چاہیے۔ میں بات اٹھا کے کہہ دیتا ہوں، پاکستان زندہ باد، اللہ اسے قیامت تک سلامت رکھے، اور جو پاکستان کو توڑنا چاہے خدا اس کو توڑ دے، پاکستان کبھی نہ ٹوٹے، کیونکہ ہماری ساری عزت پاکستان کی بقا کے ساتھ ہے۔ ہمارا دین بھی پاکستان میں نافذ ہو جائے تو کہنا ہی کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ لیجیے بیٹے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال ہے انجینئر مرزا محمد علی، ان کا یہ سوال ہے؟ اچھا میں کیا پتہ نہیں، ان کو بھی آج مجھ سے سوال کرنا پڑ گیا۔ وعلیکم السلام۔ حضور فرقہ واریت کی فضا جو علماء پھیلاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے میں نے اپنے 40 سالہ کہا کرتا تھا، میں نے حساب لگایا یہ 43-44 سال ہو گئے۔ تبلیغی زندگی میں میرے ہم اثر لوگوں کے بارے میں جب بھی مجھ سے سوال ہوا فلاں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی وہ زندہ ہیں، جائیں جا کے یہ سوال ان سے کریں، وہ اپنے قول کی خود بہترین وضاحت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ کسی کو بھی موقع نہیں ملا کہ وہ مجھے جو ہے وہ لان تان پر آ جائے، میں نے کسی کا ہاتھ گریبان تک آنے نہیں دیا۔ اور جو اس طرح کی فضا بناتے ہیں غلط کرتے ہیں، آج نہیں تو کل احساس ہو جائے گا، اور اگر آج غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہے نا تو سوئی کی ہلکی سی نوک لگ گئی نا تو ٹھوس ہو جائے گا۔ لہذا
संभल कर जीना चाहिए और अपने आप को हक़ाइक़ से आगाह रखना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। बाकी नाम वगैरह लेके, मैंने बड़े बड़े नाम पूछे कि फ़लाँ के बारे में क्या कहते हैं, मैंने कहा क्यों, मैं जो कह दूंगा आपने वो मान लेना है, ऐसा नहीं होना। अगर मैं आपकी राय के मुताबिक कह दूंगा, जो आपकी राय है वही मेरी राय हो जाए, आपने कहना वाह जी वाह, अल्लाह के वली तो खोजे होंगे ने। तो अगर उसके खिलाफ चला गया तो आपने कहना वो छोड़ो, ये जाहिल का जाहिल, इससे क्या पता दीन क्या होता है और इल्म फ़न क्या होता है। लीजिए बेटे। वालेकुम अस्सलाम। ये सवाल डॉक्टर मोहम्मद इमरान रज़ा का है। हुज़ूर एक आलिम दीन जुमा पढ़ाते कह रहे थे कि एक शख्स ने मन्नत मानी कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं कुत्ते के साथ खाना खाऊंगा। अब उसका दिल नहीं कर रहा। एक सहाबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मामला अर्ज़ किया तो आपने फरमाया वादी ताइफ में बेनमाज़ी के साथ खाना खा लो। क्या ऐसी कोई हदीस है? ये हदीस इस वक्त मेरी नज़र में नहीं है। और ऐसी मन्नत मानना कि जिसको उलमा तो क्या हर साहिब इल्म फ़ाम अच्छा ना समझ रहा हो, वो मन्नत ही नहीं होती है। आप मुसलमान हैं, आप किस जगह में रहते हैं? ऐसी मन्नतें मानने की ज़रूरत नहीं है कुत्ते के साथ खाना खाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम। ये सवाल मोहम्मद अरसलान कादरी का है। हजूर मन्नत मांगना जायज़ है? जी मन्नत मानना जायज़ है। वालेकुम अस्सलाम। ये सवाल उस्मान उत्कानी का है। हजूर अगर जादू या तावीज़ हो गया है पता चल जाए तो उसके वज़ाइफ क्या ख़ात्मा के लिए? जवाब ये है कि अगर ये पता चल गया, यानी ज़ाचे ने बता दिया कि जादू है, तो हमारे यहाँ भिजवा दें हज़रत ख्वाजा रूहानी यानी मौलाना मोहम्मद सलीमुल क़ादरी साहब दामत बरकातुकुम अलालिया की खिदमत में, इंशाअल्लाह वो जादू भाग जाएगा और जादू का असर उसी वक्त ज़ाय हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप मरकज़ पर रब्ता कर रहे, जादू ख़त्म हो जाएगा। जी। वालेकुम अस्सलाम। ये सवाल वहीदुर रहमान का है। हजूर एक तलाक दे तो और 3 हैज़ तक रजू न करें तो तलाक हो जाएगी? जी जनाब, रजू कर लेना चाहिए। 3 हैज़ तक रजू न किया तो मामला बहुत ख़तरनाक है और बाद फ़ुक़हा के नज़दीक तक तलाक़ मुग़ल्लज़ा ही हो जाती है, लेकिन बाद को इसमें थोड़ा शक है, लिहाजा बड़ा ख़तरनाक मामला है। जी लाइए। कज़न आपस में यानी अपने मामू की बेटी से या मामू के बेटे से, फूफी की बेटी से या फूफी के बेटे से, चचा की बेटी से या चचा के बेटे से, इस तरह और भी कज़न शादियाँ आपस में कर सकते हैं। मैंने कभी पढ़ा था कि तहकीकात वगैरह आ रही थी कि ये कज़न मैरिज में जो औलाद होती है वो अब नॉर्मल हो जाती है। तो मैंने एक बार हिसाब लगाया, हमारे ख़ानदान में कुदरती बात थी कि मेरे दादा जान की शादी अपनी कज़न से हुई। मेरी दादी जान, आमना बीबी उनका नाम था, और वो अब मेरे दादा जान की ताया की बेटी थी। उसमें से मेरी फूफियाँ और मेरे एक चचा भी थे और मेरे वालिद गिरामी ये पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे ही बच्चे ज़ाहिरी तौर पर भी बड़े खूबसूरत थे और दिमागी तौर पर भी बड़े तेज़ तरार थे। अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत व दानाई से पुर थे। और उसके बाद फिर आगे मामला हुआ तो फिर आगे मेरी फूफियों की दोनों की शादियां अपने मामू के बेटों से हो गई। तो जो मेरी बेगम साहबा हैं वो मेरी फूफीजाद है और उनकी शादी भी अपने मामू के बेटे से हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे मेरे जो फूफीजाद हैं वो मेरे ब्रदर इन लॉ भी हैं, बड़े ज़हीन हैं, और 3 उनमें से आर्मी में थे और एक वो हैं मेडिकल का काम करते हैं। और बेगम साहबा भी मेरी फूफीजाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से हम लोग फिट हैं। और फिर मेरी शादी भी मेरी फूफी जान की बेटी से हो गई। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं और अल्लाह रसूल के फजल से जिन्होंने मेरे बेटों को देखा है उन्हें पता है कि अल्लाह ताला ने उनको
کیسے حسن و جمال سے نوازا ہے. الحمدللہ یہ بھی ساری ہی اپنے قدروں کے ساتھ شادیاں ہوتی رہی کئی پشتوں سے, اور کوئی خرابی وغیرہ کہیں پر بھی نہیں آئی. تو یہ ایسے ہی ایک ہے, وہ خیال سا ہے, میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا, اور میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. غزل میرجز کرنی چاہیے, اور اس میں برکت ہے, اس میں برکت ہے, اس میں برکت ہے. جی ہاں, اور بہت سارا مجھے اس سے حوالے یاد ہے. جی لائیے. شادی یا منگنی کے موقع پر جو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے وہ, جی جناب, لڑکی کو سونے کی انگوٹھی پہنا دینی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں البتہ لڑکے کو سونے کی انگوٹھی منگنی کے موقع پر یا شادی کے موقع پر نہیں پہنانی چاہیے. میرے لیے میری ساس محترمہ نے, میری پھوپھی جان نے سونے کی انگوٹھی بنا رکھی تھی, اور جب میں بیانے کے لیے گیا تو وہ ڈبیا لائی گئی, تو میں نے پوچھا جی اے کی ہے, پتر انگوٹھی ہے. میں نے کہا مجھے ہاتھ میں پکڑا دے. میں نے لے لی تھی, ہاتھ میں پکڑ لی. تو پھر بعد میں پوچھا گیا کیا, میں نے کہا جی میں, میرے لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سونا پہننے کو منع کر دیا ہوا ہے, تو میں یہ اسے آپ کچھ بھی سمجھ لیں, میں نے لے لی تھی لیکن پہنی میں نے نہیں, اور بیگم صاحبہ کو میں نے پیش کر دی تھی بعد میں. آپ کو بھی اگر ملے تو لے لیجئے, قبول فرما لیجئے, تاکہ آپ کی ساس محترمہ کا دل نہ ٹوٹ جائے اور آپ کے سسر محترم کا دل نہ ٹوٹ جائے. قبول فرما لیجئے, بسم اللہ, لائیے, قبول کرتے ہیں. جیب میں ڈال لیجئے سنبھال کر, کوئی جیب سے نکال کر نہ لے جائے, بعد میں آپ پیش بھی نہ کر سکے, تو کوئی حرج نہیں ہے, لے لینی چاہیے. لیکن مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننی نہیں چاہیے. الحمدللہ میں نے کبھی سونے کی انگوٹھی تو پہنی نہیں, چاندی کی انگوٹھی میں نے پہن رکھی ہوتی تھی, بریلی شریف سے وائی ہوئی تھی, ایک عرصہ میرے وہ انگلی میں رہی, اس انگلی میں ہوتی تھی. ایک بار میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سوالوں کے جواب دے رہا تھا, تو ایک صاحب سوال پہ سوال فرما رہے تھے, میں جواب دے رہا تھا. تو میں نے پوچھا بیٹے آپ کیا کرتے ہیں, میں اچھا ماشاء اللہ. تو وہ سوال کرتے تو میں جواب دے دوں, صاحب کا بیان برابر ہو جائے. مجھے کہتا کہ تو یہ انگوٹھی اتار کے بات کرو نا. میں کہا اچھا پتر تو پٹھان ہے, ہیں شوروں آیا ہوا یہاں, جی آپ بات کریں انگوٹھی اتار کے. میں کہا پتر اے ایل ہے, اے تو لے جا. میں کہا یہ تو لے جا اور یہ اپنے پاس رکھ لے. اب کر سوال میں دیتا ہوں جواب. تیرا کیا خیال ہے میں انگوٹھی, اور میں انگوٹھی کے زور پہ بات کر رہا. میں تو حضرت امام شاہ احمد رضا خان قادری حنفی ماتوریدی نور اللہ مرقدہ ہو کی کتابوں کے زور پر بات کر رہا ہوں. الحمدللہ چپ ہو گیا تھا. اس کے بعد دوبارہ شاید زندگی میں پھر بھی کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہو, لیکن عموماً جب اس قسم کے حوادث پیش آئے تو اسے یقین ہو گیا کہ یہاں معاملہ نہیں چلتا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں تو لوگوں کے خلاف کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو اپنے گھر سے ایک آئینہ رکھ لو, وہ دکھا دو, انشاءاللہ بہترین شکل آئینہ دکھا دے گا, اور انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہماری صورت ایسی ہے, اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. چھوڑیے, میں بھی زیادہ پیچھے نہیں لوگوں کے پڑا کرتا. ہے کوئی سوال اور؟ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے سوالات فرمائے اور ہم نے جوابات عرض کیے, اور اللہ علماء آپ کو بھی جو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ تشریف لائے اور آپ کی وساطت سے یہ نشست ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات سے مالا مال فرمائے, اور آپ کو بھی اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ حافظ. حافظ.